ہماری ٹیم نے آج جو پہلا خواب ہمارے لیے چنا ہے وہ ہمیں محمد فیضان فیضی صاحب نے بنی گالہ اسلام آباد سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. پھر لکھتے ہیں کہ سر میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک راستہ ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے اور میں اس پر بھاگ رہا ہوں. جتنا آگے بھاگتا ہوں راستہ ختم نہیں ہوتا لیکن میں اوپر سے اوپر کی طرف جا رہا ہوں. اس طرح کی خواب مجھے کئی مرتبہ نظر آئی لیکن میں آسمان پر پہنچ نہیں پا رہا, بس اونچے سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہوں. آپ سے تعبیر کی استدعا ہے, شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, انسان کی جو صفت ہے یا کمال ہے وہ عروج کرنا ہے. اسی سے معراج نکلا ہے, اور معراج النبی جو ہے یہ تو اسلام کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے جو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا. اور حضرت اقبال نے بھی اس بات کا شعر میں اظہار کیا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. تو بندہ جو ہے وہ عروج کرتا ہے, اللہ کی شان جو ہے وہ نزول فرماتا ہے. پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. اللہ آسمانی دنیا پہ کرم فرماتا ہے اور ایک منادی کی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, اسے بخش دے. کوئی رزق کا طلبگار, اسے رزق دے. کوئی شفا کا متمنا, اس کو شفا عطا کرے. تو یہ آواز جو ہے آتی رہتی ہے. تو اوپر جانا یہ ان کے لیے اچھے وقت میں انہوں نے یہ خواب دیکھا, تو بہت زیادہ پسندیدہ بات ہے. ترقی کی منزل طے کرنا ہے, آسمانوں پہ چڑھنا, آسمان کے اوپر جانا. البتہ آسمان سے گرنا یہ تنزل ہے, یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے, اور یہ نقصان کا باعث ہے بندے کے لیے جو ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ جس راستے پہ وہ گامزن ہے وہ علم کا راستہ ہے یا تعلیم کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے, یا کوئی روحانی طریقت کا سفر کا راستہ ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادات بجا لاتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سانچے میں ڈالتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے. صلاۃ و معراج المومنین, فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو اس کا قلب اور روح اور باطن جو ہے وہ عروج کی طرف جاتا ہے, اپنے مقام اصلی کی طرف جاتا ہے. وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں. علامہ نے کہا کہ عشق کی ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام, ورنہ اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. تو وہ جو اوپر جا رہے ہیں اس کی کوئی حد نہیں, لیکن یہ بے قراری جو ہے یہ بھی مستحسن ہے. اچھی بات ہے کہ وہ طلب موجود ہے, کیونکہ جب تک طلب ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, نیت المومن خیر و عمل ہی, سرکار کا فرمان ہے کہ اس کی نیت اور عزم جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. تو جب اس کے دل میں ایک تانگ ہے, ایک خواہش ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید قریب ہونے کے لیے, تو ایک تو اس کو مبارکباد ہے ان کے لیے کہ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ سراپا ان کے لیے خیر ہے. اور مزید انہیں محنت کی بھی ضرورت ہے, اور اس کے مداومت عمل کی بھی ضرورت ہے کہ قدم آگے بڑھنا چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا. تو فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بھی قرآن میں ہے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, صرف چلنا نہیں دوڑنا ہے. تو اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں. اس کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نفی اس بات کا ہے, افضل ذکری لا الہ الا اللہ. تو یہ کلمہ طیبہ کا جو ذکر اور ورد ہے یہ تیزی سے انسان کو روحانی ارتقاء دیتا ہے, اور معبودان باطل جو ہے ان کی نفی ہوتی جاتی ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ فنا فی اللہ کی منزلوں میں, پھر بقا باللہ کی منزلوں میں, اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اس کو اعلیٰ درجے ملتے ہیں. وہ وہاں سے فیض لے کے پھر مخلوق کے لیے بھی فیض رسانی کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے. ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی محمد فیضان صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کے دل میں تانگ ہونی چاہیے,
داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ اس کے لیے خیر کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس خواب کو آپ کے لیے مبارک کرے۔ بہت شکریہ۔